پہلا مسئلہ نیکی کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک نے فرمایا ہم نے جو تمہیں یہ جہد دی ہے نا کہ قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، یہ ہم نے آپ کو رسم کے طور پہ نہیں دی کہ آپ آؤ قبلہ رخ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھ لی اور آپ نے کیا دیا، ہم نے قبلہ رخ ہو کے پڑھ لیا۔ فرمایا اس کا کوئی فلسفہ ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی نظریہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ فرمایا جس طرح یہاں پہ آ کے تم ایک جہد کے ساتھ ایک ڈائریکشن کی طرف ایک صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو نا، اسی طرح دنیا کے معاملات میں تمہاری صفوں میں مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد رہے۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، بڑی اہم ہے۔ اگر قرآن بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے نا، اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے نہ بیان کرنے کا، تو قیامت کے دن سننے والوں کا بھی کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اتنا تو پوچھے گا نا یار، کہ آدھا گھنٹہ کیا 20 منٹ نہ نکال سکے؟ سنیے گا آپ، فرمایا جس طرح ایک ڈائریکشن میں کھڑے ہو نا، نماز میں کھڑے نہیں کھڑے، تو فرمایا نماز کے اندر ڈائریکشن کو مانتے ہو اور یہ بھی مانتے ہو کہ اگر اس ڈائریکشن پہ رک کر کے ہم نے نماز نہ پڑھی تو نماز ہوگی۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی، ہوگی نہیں نماز، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا ڈائریکشن چھوڑنے کی۔ فرمایا جس طرح ہم نے نماز کے اندر ڈائریکشن دی ہے نا، اسی طرح دنیا کے نظام میں بھی ڈائریکشن دی ہے۔ نماز کی ڈائریکشن کو مانتے ہو، دنیا کے نظام کے لیے جو ہم نے ڈائریکشن دی ہے اس کا نام قرآن ہے، اس کی طرف رخ کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے ایسی کہہ دیا رک کر کے نماز پڑھو، آپ نے نماز پڑھی، آئے گے ہاں جی الحمدللہ نماز پڑھ لی۔ مقصد کیا تھا؟ نیکی سنیے گا، فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھ کے چلے جاؤ، یہ نیکی کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا نیکی وہ ہے جس کے اندر 1 + 1 + 1 = 3، 3 چیزیں پوری ہوں، وہ نیکی ہے۔ نمبر 1، عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت اور رسالت، آسمانی کتب پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان، جس کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ان کے اوپر ایمان، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ نے اس کے بعد نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا۔ نمبر 2 فرمایا ہے اپنا مال اللہ کی محبت میں دو۔ لفظ سنیے گا، مجبوری میں نہیں، اللہ کی محبت میں دو۔ کن کو دینا ہے؟ فرمایا سب سے پہلا حق تمہارے قریبی رشتہ داروں کا ہے، بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ، ان کا حق ہے، سب سے پہلے یہ حقدار ہے۔ اگر ان سے بچ جائے پھر کسی اور کو دو، اگر ان سے نہیں بچ پا رہا، بچنے کا مطلب یہ ہے بنیادی ضروریات کے علاوہ، یہ تھوڑا ہے کہ یہاں 2 سوٹوں کی ضرورت ہے، 8 سوٹ آپ لے کے دے رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو اتنا خرچہ بچ ہی اللہ کی راہ میں کیا دے؟ یا درمیانے درجے کے سوٹ ہیں، یہ اچھا سوٹ بھی ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا آپ خرچ کرتے رہو آپ کو جی کچھ بچ نہیں رہا۔ فرمایا رشتہ داروں کو دینا ہے سب سے پہلے، اگر ادھر سے بچ جائے یتیم کو دینا ہے۔ یتیم کا پتہ کیوں نام لیا؟ کہ قریبی رشتہ داروں میں کوئی یتیم بھی ہوتا ہے جس کی کفالت آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کس کو دینا ہے؟ فرمایا مسکین کو دینا ہے۔ اس کے بعد کس کو دینا ہے؟ فرمایا مسافر کو دینا ہے۔ اس کے بعد کس کو دینا ہے؟ فرمایا کوئی مانگنے والا تمہارے دروازے پہ آ گیا ہے اس کو دے دو۔ اس کے بعد کس کو دینا ہے؟ فرمایا کوئی قید کے اندر ہے، اس کو جرمانہ ہوا عدالت کی طرف سے، تم اس کی طرف سے جرمانہ۔ اسلام کا حسن دیکھ لو، اسلام ہے، محبت والا دین ہے، سلامتی، اندازہ کر لو حسن دیکھ لو اسلام کا۔ نمبر 3 فرمایا تیسرے درجے پہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ یہاں میں آپ کی توجہ بڑی اہم دلانا چاہتا ہوں۔ آپ کو کوئی سمجھ آئی اس آیت کی؟ میں دوبارہ دہراتا ہوں، مال خرچ کرو جی، اللہ کی محبت ہے، اور اس کے بعد ہی ایک لائن کے بعد کیا فرمایا؟ زکوٰۃ دو۔ بولا مال خرچ کرنا تیری محبت میں، زکوٰۃ بھی تو مال دینا ہی ہے، یہ چیز ہے۔ فرمایا زکوٰۃ ہے 40واں حصہ، وہ تو دینا ہی دینا ہے، جس کو 2.5% کہتے ہیں،
اس زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مال میں سے ہر مال میں حصہ رکھو اس کی محبت کی خاطر. اندازہ کر. اس کے بعد کیا بیان فرمایا قصاص ہے. یہاں بات سنیے گا، ڈائریکشن کی بات کی نا، اس سے پہلے کیا ہے؟ ڈائریکشن، جہت، قبلہ. اس کے بعد قصاص کی بات کیوں کی؟ میں کہتا ہوں قرآن سمجھانے کے لیے 24 گھنٹے ہونے چاہیے. بیان کرنے والا 24 گھنٹے بیان کرے، سننے والے چاہے 2 ہوں 24 گھنٹے سنے، پھر پتہ چلے کہ یہ رب کا کلام ہے. یہ تھوڑا بھاگم بھاگ 3-4 مسئلے بیان کیے، قرآن بیان ہو گیا. میں بڑی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، قصاص کا ذکر قبلہ کے بعد کیوں آیا جی؟ کوئی قبلہ رخ ہونے میں اور قصاص میں بھی کوئی مناسبت ہے؟ ادھر کھڑے ہو جانا چپ کر کے، ادھر آپ نے کیس لڑنا ہے. سنیے، واہ میرے مولا واہ، واقعی یہ تیرا کلام ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. فرمایا آپ بتاؤ، نماز میں ڈائریکشن مانتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ اگر تھوڑا سا چہرہ پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، تو قصاص کا قانون نافذ کرنے میں اس کی ڈائریکشن کیوں نہیں مانتے ہو؟ قصاص میں ہیر پھیری کیوں کرتے ہو؟ وہاں رشوتیں کیوں دیتے ہو؟ فرمایا ادھر رشوت دے کے قبلہ رخ سے ہٹ کے نماز ہو سکتی ہے؟ بتائیں مجھے آپ. امام کو اگر آپ رشوت دے دیں، امام صاحب 10,000 روپیہ رکھ لو، میں گھر سے بیٹھے مشرق طرف منہ کر کے نماز پڑھ لوں گا، ہو جائے گی نماز؟ کوئی نہ رشوت دینے والا سوچ سکتا ہے، نہ رشوت، نہ مجبوری میں، نہ ہی. فرمایا ادھر تم رشوت دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، یہ بھی تو ڈائریکشن ہے، اور قصاص میں یہ تو ڈائریکشن ہے نا قرآن، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور فرمایا اگر قصاص نافذ ہو جائے، ہم گارنٹی دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں رب ہو کر گارنٹی دیتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں ایک دفعہ یہ سزا نافذ کر دو، معاشرے میں گھروں کے دروازے نہ بھی ہوئے، گلی چوراہوں پہ لوگ سوئے بھی ہوئے، کوئی بھی سیکورٹی بھی نہ ہوئی، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی آنکھ اٹھا کے بھی کسی کی طرف کوئی دیکھ لے. میں کہتا ہوں یہ جو احکام بیان ہو رہے ہیں یہ میرے لیے، آپ کے لیے. میرا بیان کرنا، آپ کا سننا صرف ہدایت کے لیے ہے. قرآن آدھے سے زیادہ حکمرانوں کے لیے نازل ہوا ہے، پارلیمنٹ کے لیے نازل ہوا ہے کہ وہاں قرآن پڑھ کے سنایا جائے کہ اس کو نافذ مسجد کے نمازی نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ کے لوگ کر سکتے ہیں. اگلی بات سنیں، روزہ. میں نے بتایا تھا سٹین، روزے اور قصاص کا کیا تعلق ہے؟ یاد دہانی کے طور پہ پھر کہہ دیتا ہوں. قصاص میں جسمانی موت کا بدلہ ہے اور روزے میں روحانی موت کا بدلہ ہے. قصاص اگر نافذ ہو جائے انسان کا جسم محفوظ ہو جاتا ہے، اور روزہ اگر روح کے اندر اتر جائے تو روح محفوظ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ کی رحمت دیکھیں، فرمایا تم پریشان ہو گئے تھے کہ 24 گھنٹے بیویوں کے پاس نہیں جانا، نہ رات کو پاس جانا ہے روزے کی حالت میں، ماہ رمضان المبارک میں، نہ دن میں پاس جانا ہے. ہم نے تمہارے اوپر آسانی کر دی، ہم نے کہا رات کو پاس جا سکتے ہو بیویوں کے، روزے کی حالت میں دن کو نہیں جا سکتے. اگر روزے کی حالت میں جاؤ گے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا. اور کفارہ بھی کیا ہے؟ 60 روزے، وہ بھی مسلسل بغیر وقفے کے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا غلام آزاد کرنا. اب ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو یہ جو یا ہے نا قرآن کے اندر، اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک بادشاہ ہے، بادشاہ حق میں وقت ہے، اس سے یہ گناہ ہو گیا، غلام آزاد کرنے میں اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ 60 مسکینوں کو زیادہ بھائی کھانا کھلانے میں کوئی مشکل ہے؟ فرمایا مفتی اس کو فتویٰ دے کہ 60 روزے رکھے مسلسل، کہ پتہ لگ جائے ایک دفعہ. یا کی سمجھ آئی نہیں آئی؟ 60 روزے جو بادشاہ رکھے گا نا اگلی دفعہ نہیں توڑے گا. حضور کے پاس، حضور تو پھر حضور ہے، سرکار تو سرکار ہے. حضور کے پاس آگے عرض کیا یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا ہے. فرمایا جا کے 60 رکھ. عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک رکھیا نہیں گئے تو 60 کتوں رکھاں گے؟ اور 60 کتوں رکھا گے؟ حضور نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کھانا کھلا دے.
عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تو بھی بڑھ کے کوئی مسکین ہے ہی کوئی. بڑا کوئی عجیب بندہ آ گیا تھا سرکار کی بارگاہ میں. سرکار نے فرمایا بیٹھ جا, چل بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی محبت کرنے سارے محبت کرنے والے تھے, کوئی ٹوکرا کھجوروں کا لے کے آ گیا. حضور نے فرمایا جا اس کو مسکینوں میں تقسیم کر دے. عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی مسکین ہے؟ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. حضور نے فرمایا ٹوکرا بھی لے جا, اپنے بال بچوں کو بھی کھلا, اور تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا. وہ کہتا جا رہا تھا واہ یا رسول اللہ, واہ یا رسول. اور حضور نے فرمایا باقی سن لو, اے صرف اے دے واسطے ہے, سارے واسطے, اے صرف اے دے واسطے ہے. آج اے نے ساڑھے سامنے زید کی تھی تیاسی بھی پوری کر دیتی. سبحان اللہ. اس کے بعد کیا ہے؟ حج. اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب. کیا آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کہاں سے چلے ہیں جی؟ کنعان کے علاقے سے, کتنی دور سے چلے, شام کے علاقوں سے. بے آب ہو گیا وادی, نہ کوئی پانی نہ کوئی زراعت. مکہ مکرمہ میں ہیں اپنی زوجہ محترمہ کو اور اپنے اکلوتے ہیں لگتے جگر کو چھوڑ کے چلے گئے. فرمایا ابراہیم نے بھی ہمارے حکم پہ سفر کیا تھا, اب پوری دنیا سفر کرے ابراہیم کی یاد میں. چلو کوئی پاکستان سے چل رہا ہے, کوئی امریکہ سے, کوئی کہیں سے, او کدھر جا رہے ہو؟ حج اتھے بھی ہو جائے گا, اللہ اتھے بھی ہے. فرمایا اللہ اتھے ہے پر ابراہیم کی یاد اتھے کوئی نہیں ہے. ابراہیم کی یاد یہاں نہیں ہے. فرمایا ابراہیم کی یاد وہ اگر چھوڑ سکتے ہیں تو آؤ. وہ پوچھو پاکستانیوں اتنا پیسہ لگا کے مکہ کیوں جا رہے ہیں؟ اور نبی کی یاد میں جا رہے ہیں. دین سارے کا سارا انبیاء کی محبت پہ, سارے کا سارا انبیاء, اور انبیاء سے بڑھ کر استقامت کی کوئی مثال نہیں. انبیاء سے بڑھ کر جتنی آزمائشیں دنیا میں آئی ہیں نا, ان سے بڑھ کر کسی کے اوپر نہیں آئی ہے. کیسے پھر ہے؟ ایڑیاں رگنی چشمہ جاری کر دی, اور چشمہ بھی ایسا جاری ہوا قیامت تک ختم ہی نہیں ہوا, آج تک بہ رہا. او اربوں خربوں دنیا پی رہی ہے, نہ کوئی صفائیاں ہو رہی ہیں, کچھ نہیں ہو رہا. فرمایا میرے اسماعیل کی ایڑیاں لگی ہیں, جن کی ایڑیوں کی یہ شان ہے, ان کی نسل میں آنے والے میرے محبوب کی شان کیا ہو, میرے مصطفیٰ کی شان کیا. میں کہتا ہوں آب زمزم بھی کیا عجیب پانی ہے. عجیب مطلب پسندیدہ, عربی کا لفظ عجیب, اردو والا نہیں. کیا عجیب پانی ہے یار. ایڑیاں اسماعیل کی لگوائیں اور دل مصطفیٰ کا لگوا دیا. ایڑیاں لگی نہ لگی. اور معراج کی رات آب زمزم کو کہا ہم ایک اور اجازت دینے لگے ہیں. ایڑیاں دادا کی ہیں, دل پوتے کا لگوا رہے ہیں. چل اس کے بعد کیا ہے؟ بات سنیے گا, سیاسی بات. قرآن اگر سیاسی نہیں نا تو پھر کوئی بھی سیاسی نہیں. سیاست مطلب کیا؟ اخلاق. سیاست مطلب اخلاق. قرآن نے فرمایا حبیب آپ کے پاس بعض لوگ آتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. کرتے نہیں کرتے؟ بڑی بڑی باتیں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. فرمایا جو وہ باتیں کر رہے ہیں نا اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا رہے ہیں. آپ سے تھوڑا سا ہٹ کے جاتے ہیں, یعنی آپ کے ساتھ وعدہ کر کے جاتے ہیں, پھر زمین میں ایسا فساد کرتے ہیں, زمین کی کھیتیاں تباہ, آل اولاد نسلیں تباہ, ان کے اخلاق تباہ, ان کا سارا کچھ تباہ کر کے پھر کیا کہتے ہیں ان کو جب کہا جاتا ہے نا وعدہ پورا کرو. قرآن کا لفظ سنیے گا, اخذتہ العزت بالاسم, ان کی آنا نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. بنتی نہیں بنتی؟ کتنوں کی آنا نیکی کے راستے میں. فرمایا فحسبہ جہنم, جو مسلمانوں کے ساتھ وعدے کرے اور پورے نہ کرے پھر آنا رکاوٹ بن جائے, اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے. اس کے بعد سنیں حیض کا مسئلہ. حیض کہتے ہیں, لوگوں کو معلوم ہے, بعض نوجوان ہیں, حیض کہتے ہیں ہر مہینے کے اندر عورتوں کے خاص دن ہوتے ہیں, بڑی تکلیف دہ والے دن. قرآن نے بھی اس کو تکلیف دہ والے دن کہا ہے. اس کے اندر نمازیں بھی معاف ہیں, روزے وقتی طور پہ معاف ہیں. یا وہ پاک ہو جائے گی, نہا لے گی, اگر ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو روزے رکھنا شروع کر دے گی. جیسے ہی بعد میں اس کے لیے آسانی ہو, جتنے روزے رہ گئے اس کی کیا کر لے گی؟ قضا, نمازوں کی قضا
کیونکہ نمازیں کثرت کے ساتھ آتی ہیں، روزے سال میں کیا آتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 فرمایا جب عورتوں کے خاص ایام آ جائیں نا، ان کے قریب نہیں جانا، کسی بھی قسم کی ملاقات نہیں کرنی، ولا تقربوہن، منع کر دیا، پاس ہی نہیں جانا، کسی بھی طرح پاس نہیں جانا۔ ہاں ان کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ ویسے بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ویسے جو ہے خاص ملاقات کے علاوہ اگر کنٹرول ہے وہ کر سکتے ہیں سارا کچھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہوگی، نہ اس کو ہاتھ لگانا ہے، نہ اس کے پاس بیٹھنا ہے، نہ وہ پاک ہی ہے۔ شرعی طور پہ ناپاک صرف اس حد تک ہے کہ اس کے اوپر غسل فرض ہے، جب تک وہ نہا نہیں لے گی، خاص دن ختم نہیں ہو جائیں گے، باقی وہ نہ تلاوت قرآن کر سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ مسجد میں آ سکتی ہے، یہ سارے احکام اس کے لیے ہیں۔ لیکن وہ ایمان کی حالت میں جو ہے نا وہ پاک ہے، باقی سارے معاملات کر سکتے ہیں، اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، اس کے منہ میں لقمہ بھی ڈال سکتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ ادھر لقمہ ڈال دو، رن مرید ہو گیا ہوں، رن مرید۔ او نا جی، مجھے ایک بات یاد آ گئی بھائی، صاحب ایک مولوی نے نا بیان کیا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ وہ اگلے جمعے سے پہلے نا جمعرات کو آ کے مولوی کے گھر کی دیوار پہ لکھ گیا ساڈا مولوی رن مرید ہے۔ ساڈا مولوی اے رن مریدی جائز ہی نہیں، اور یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ بیوی کے ساتھ جو ہنس کے بولے بال بچوں کے ساتھ، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، صبح سے وہ کسی نے کل کیا خوب بات کی، او ایمان والو، اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، پکوڑے فرض نہیں کیے۔ ہاں جی، اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، پکوڑے فرض آسی کی روزے تو اسی فرض ہیں الحمدللہ مانتے ہیں صاحب، لیکن اسی پکوڑے بھی فرض کیتے ہوئے، سموسے بھی فرض کیتے ہوئے، دہی بلے بھی فرض کیتے ہوئے، کبھی کھا لے کبھی نہ کھائے، روزانہ بھی کھاؤ، اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن ایک بات ہے کہ معدے کا بھی خیال رکھیں، جب ہیٹ ہوتی ہے نا تو فوراً اس کے اوپر ٹھنڈی چیز نہ ڈالیں۔ یہ پنکھا ہے نا، تراویح سناتے اگر آپ ایک دن یہ پنکھا چلا دیں یہ اوپر والا، دوسرے دن گلا بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، حیض کے بعد بڑا اہم مسئلہ ہے طلاق۔ یہ سنیے گا، لوگ بڑی جرات کرتے ہیں۔ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک ایک کر کے دینا۔ کیا کر کے دینا؟ ایک ایک کر کے طلاق دینا، ایک ایک کر کے، نمبر 1۔ نمبر 2، طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے پاکی کی حالت میں دینا۔ خاص ایام جو حیض کے دن ہے نا، ان حالتوں میں طلاق نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینی بھائی؟ کیونکہ اگر ناپاکی کی حالت میں طلاق دی اور اس کا رجوع کرنے کا حق کیا تو اگرچہ یہ قول سے رجوع کر سکتا ہے، زبان سے، لیکن جو اصلی رجوع ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ اور پاکی کی حالت میں وہ کسی بھی ٹائم کیا ہے، خاص ملاقات کر کے رجوع کر سکتا ہے، یعنی زبان سے بھی کہہ دیا تو رجوع ہو جائے گا۔ اس کے بعد پاکی کی حالت میں دینی ہے، لیکن وہ پاکی کی حالت جس کے اندر اس نے طلاق دینے سے پہلے ملاقات نہ کی ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ ایک ایک کر کے دینی۔ دوسرا، پاکی کی حالت میں دینی، جس کو ہم طہر کہتے ہیں، جس کے اندر عورت نماز روزہ سارا کچھ کر سکتی ہے۔ تیسری، اس پاکی کی حالت میں جس میں اس نے اس سے پہلے خاص ملاقات نہ کی ہو۔ یہ سنت طریقہ ہے، یہی احسن طریقہ ہے۔ اب اگر کسی نے الٹ پلٹ کر کے طلاق دے دی، اکٹھی 3 دے دی، حیض کی حالت میں دے دی، ناپاکی کی حالت میں دے دی، طہر کی حالت میں خاص ملاقات کے بعد دے دی، ہر حالت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی طلاق کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی۔ اب کیا کرتے ہیں، سنیے گا، لوگ بھی نا بس اللہ ان کو ہدایت دے، بعض لوگوں کو اکٹھیاں 3 بول کے اللہ معافی دے۔ طلاق بڑی بری چیز ہے جی، بڑی بری چیز ہے۔ کبھی جذبات میں آ کے طلاق نہ دیں، گھروں کے معاملات خراب۔ لڑائیاں ہوتی ہیں، کسی کی لڑائی نہیں ہوتی، اگر لڑائی ہو گئی ہے نا، آج اگر بیوی بول رہی ہے تو آپ باہر نکل جائیں، چپ کر جائیں، اپنی آنا کا مسئلہ بیوی کے سامنے نہ بنائیں، نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ اور بیوی کو بھی چاہیے، اب وہ سن نہیں رہی، اب ان کو سنائے کون؟ اگر بیوی
ہو نا اور شور بول رہا ہے تو بیوی چپ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے. اگر اتنی زندگیاں گزارنے کے بعد بھی ہم ایک دوسرے کے لیے برداشت نہیں نہ کر سکتے, یہ رشتہ تو بڑا تقدس والا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سکون کس کے ذریعے دیا؟ اس پاکیزہ رشتے کے ذریعے دیا. اب آپ کو بیوی کتوں چپ کرے, چلو بیوی نہیں کر دی تسی کر جاؤ, آنا دا مسئلہ تو نہ بناؤ نا. اب یہاں کیا ہوتا ہے, ٹی وی ڈراموں میں دکھایا گیا 3 دفعہ طلاقیں جی, دو گے تو طلاق ہو, 1 دفعہ بھی ہو جائے گی, 3 دفعہ دینا لازمی نہیں ہے. سنیے گا, وہ کہیں گے تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. میں سمجھا رہا ہوں, میں نہیں دے رہا ہوں. یہ سمجھیے مولوی نے طلاق دے دی یار, اللہ معافی دے, اللہ محفوظ رکھے. میں سمجھا رہا ہوں, طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. او یار سان نکال لا, اب 3 دے دی نا, مولوی صاحب کوئی راہ نہیں نکل رہی, 3 ایک ہو جانا, بلکہ ایک بھی نہ ہوئے. حضور کے پاس کیس آ گیا, حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بھی کیس آ گیا رضی اللہ تعالیٰ. اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے, لیکن جو صحیح احتیاطی مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے عرض کیا میں 100 طلاقیں دے چکا ہوں. بعض بندے آج بھی بڑے تیش میں آتے ہیں, اور چپ بھی نہیں کرتے, ان کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے, چپ کر جاؤ, 10 تو بھی ٹپ گیا کام. وہ 100 طلاقیں دے کے آ گیا, عبداللہ بن عباس کے پاس ہے, کوئی راہ ہے جی؟ فرمایا اتنے بہنا تو میرے کو. اللہ نے راہ دکھائی تھی نا, اللہ نے کہا تھا ایک ایک کر کے دینی ہے, تو 3 کٹھیاں دے کے آیا. جدو تینوں اللہ کی دکھائی ہوئی راہ جو ہے وہ نظر نہیں آئی, تو ہماری راہ کہاں سے نظر آئے گی؟ اندازہ کر لو. آپ نے 1 طلاق دی ہے نا جی, آپ کے پاس کم سے کم بھی اگر ہم اندازہ لگائیں نا عورتوں کے خاص ایام کے, پھر بھی آپ کے پاس 3 مہینے کا ٹائم ہے سوچنے کا. عدت کیا ہوتی ہے؟ حیض کے دن ہوتے ہیں نا, عورت کو چاہے 3 دن آئے, چاہے 7 دن آئے, چاہے 10 دن آئے, وہ 3 گزریں گی, یعنی 3 مہینوں کے اندر الگ الگ ایام گزریں گے تو عدت کیا ہوگی؟ پوری ہوگی. تو میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں, اگر اندازہ بھی لگائیں تو یہ کتنے مہینے بنتے ہیں جی؟ کم سے کم بھی 3 مہینے بن جاتے ہیں. تو 3 مہینوں کا ٹائم اللہ نے آپ کو دیا ہے راہ نکالنے کے لیے, سوچنے کے لیے, صلح صفائی کے لیے, مفاہمت کے لیے, رجوع کے لیے. قرآن نے کیا ہی خوبصورت بات کی, سبحان اللہ. پرسوں منزل پڑی جائے گی. وہ قرآن نے کہا جب بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے نا, بیوی کو نہیں کہا کہ شوہر کی اچھی بات سوچا کر, اس نے تو سوچ لی, اللہ الحمدللہ, کبھی سوچے گی کبھی نہیں سوچے گی. شوہر کو کہا ہے, فرمایا جب جھگڑا ہو جائے نا تو تھوڑی دیر نا تنہائی میں بیٹھ کے بیوی کی اچھی اچھی باتیں سوچا کر کہ میری بیوی نے فلاں ٹائم میرے ساتھ اچھا کام کیا, میرا ساتھ دیا. بڑا پیارا رشتہ ہے جی, بڑا پیارا رشتہ. آپ کے سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, اگر وفادار بیوی ہو نا بھوکھی مر جائے گی, آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی. اندازہ کر لو. قرآن نے فرمایا تھوڑی دیر نا بیٹھ کے سوچا کر, ہو سکتا ہے کوئی اچھائی اس کی یاد آ جائے اور تو رجوع کر لے. تو لہٰذا 3 طلاقیں اکٹھی کبھی نہیں دینی, کبھی. اور اگر دے دی تو ہو جائیں گی, اگر دے دی تو ہو جائیں گی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں اجماع ہے, جب ایک مسئلہ معلوم ہے تو پھر کیوں ہم 3 اکٹھی دیتے ہیں بعد میں؟ کبھی اس مسلک کے پاس جا رہے ہیں, کبھی اس مسلک کے پاس جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش مل جائے نا. کوئی گنجائش نہیں. کیا صحابہ کرام نے ایک حلال کو حرام قرار دے دیا یا حرام کو حلال قرار دے دیا؟ اس کے بعد مسئلہ سنیے, طلاق کا مسئلہ کلیئر ہو گیا. صدقہ, غریبوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے ماہ رمضان المبارک میں. قرآن نے صدقہ دینے والے کو اجازت دی ہے کہ وہ صدقہ دے, وہ چاہے لوگوں کو بتائے میں نے 5 لاکھ دیا, 2 لاکھ دیا, جتنا مرضی, اس کو اجازت ہے. اگر اس کی نیت اچھی ہے نا کہ لوگوں کو ترغیب ہوگی, بتائے. قرآن نے اجازت دی ہے, چاہے اعلانیہ صدقہ کرے چاہے پوشیدہ صدقہ کرے, کوئی حرج نہیں. لیکن پورے قرآن میں اور حدیث مبارکہ کے پورے ذخیرے کے اندر نہ کوئی قرآن کی ایک آیت ایسی ہے, نہ کوئی حدیث ایک ایسی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ جس غریب کو تو دے رہا ہے نا اس غریب کا نام بھی لے, اس غریب کو ساتھ کھڑا کر کے اس کی تصویر بھی میں اینو دیتا جی نہ, اس کو ضائع نہیں کر سکتے. یہ عزت نفس ہے اسلام کے اندر, سیلف ریسپیکٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد کیا؟ سود.
سود حرام ہے، اور سود ایسا حرام ہے، فرمایا جس نے سود لیا، سود کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کوئی اماؤنٹ دی، شرطیہ طور پہ آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کو 2000 دے رہا ہوں، آپ مجھے 2500 واپس کرو گے، 2200، 1 روپیہ بھی اگر زیادہ واپس لیا بطور شرطیہ کنڈیشنلی اگر آپ نے لیا تو وہ سود ہے۔ اگر کوئی ہدیے کے طور پہ دے دیتا ہے، اور ہدیہ بھی مجبوری والا نہ ہو کہ اے جی ایس منصب پہ بیٹھا ہے، چلو اے حضور تھوڑے واسطے تو میں 2 دیتا سی، میں تھوڑا 2500 دیتا ہے، مجبوری کے تحت وہ دے رہا ہے، پتہ بھی ہو کہ مجبور ہے، پھر بھی سود ہے۔ ہاں اگر ویسے محبت سے دے رہا ہے 2000، اس نے کہا آپ نے مجھے 2000 دیا، آپ میرے مشکل وقت میں کام آئے، میں آپ کو اپنی طرف سے کچھ اضافی رقم دے رہا ہوں بطور ہدیہ، تو یہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ حضور نے فرمایا ہدیہ قبول کیا کرو، ہدیہ دیا کرو، اور جو شخص ہدیے سے منع کرے فرمایا اس سے برا کوئی نہیں ہے۔ اور کیا ہے، آپ نے کوئی شے دی، مثلا 2 کلو چاول دیے، اور آپ شرط یہ لگاتے ہیں کہ 2 کلو چاول کی جگہ میں 2.5 کلو چاول لوں گا، کوئی بھی شے آپ اضافی لیتے ہیں وہ سود ہے۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا فجر کے درس میں، جملہ بڑا غور طلب ہے، اللہ کے فضل سے میں نے کہا تھا صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم، انہوں نے 90% چیزیں اس وجہ سے چھوڑ دی کہ اس کے اندر حرام کا احتمال ہے، سود کا احتمال ہے، چھوڑ دی، یا شک ہے نا کہ سود ہے یا نہیں ہے، چھوڑ دی، نہیں کرتے 90% چیزیں، اور ہم نے 90% چیزیں اس لیے اپنا لی ہیں کہ اس کے اندر سود کا احتمال ہے۔ یار احتمال ہی ہے نا، سود تو نہیں ہے، چلو خیر ہے، اندازہ کر۔ اب بینک بار بار مارکیٹ پہ لکھا ہوا اسلامک بینکنگ، اسلام، کوئی کون سا اسلامک بینکنگ ہے؟ فتوے لے کے بیٹھے ہیں بڑے بڑے مفتیوں کے، ان سے بھی پوچھو اگر یہ اسلامک بینکنگ ہے، اگر اس بینک کا معاملہ دوسرے بینک کے ساتھ ہے وہ بھی اسلامک ہے یا سودی ہے؟ اور میرے دوستو بینک کا معاملہ بینک کے ساتھ کبھی اسلامک نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ آپ کے ساتھ کر لے کچھ نہ کچھ شرطیں طے کر کے۔ گروی گھر، مجبوری کے تحت مجھے پیسے چاہیے، تجھے گھر چاہیے، شرطیہ طور پہ نفع حاصل کرتے ہیں سود کے زمرے میں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، سنیے گا، ایسا زمانہ آئے گا حرام کے اوپر حلال کا لیبل لگا ہوگا، حرام کو حلال کہہ کے کھائیں گے۔ یہ انگلینڈ میں نا شراب بکی، شراب، حلال وائن، کیا بکی؟ حلال وائن، اور یہ ہر جگہ بکتی ہے۔ شراب کو حلال کہہ کے بیچنا کوئی مشکل ہے آج کے دور میں؟ اور دیکھیے گا فرمایا جس نے سود لیا ہمارا اعلان جنگ ہے، جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرے، مجھے آپ بتائیں جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ سارا کچھ ختم کہاں پہ کیا؟ کتنا پیارا لفظ ہے، سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہم سے خطا ہو گئی ہیں، ہم سے بھول ہو گئی، ہماری پکڑ نہ کر، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ لاد جو پہلی قوموں پہ ڈالا گیا، یا اللہ ہم سے درگزر کر، ہمارے گناہوں کو۔ آپ الفاظ دیکھیں آپ قرآن کے، انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، ہم کس کے در پہ جائیں، کس کے پاس جائیں گناہوں کی، کون ہمارا ماوا اور ملجا ہے؟ انت مولانا، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ قرآن کیا کہہ رہے جی؟ کافروں کے مقابلے میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اب میرے فلاں شریک کے مقابلے میں میری مدد کر، اب فلاں کزن کے مقابلے میں میری مدد کر، اے فلاں دکاندار، ہم مسلمانوں کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہو گئی۔ یہاں سے بات سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، انشاءاللہ تعالی کل جو ہے اگلی منزل کا خلاصہ ہوگا سورہ آل عمران سے۔ یہ جو سارا کچھ ہم سیکھتے ہیں نا، یہ سکھاتے ہیں، کوشش کریں کوئی نہ کوئی ایک بات پکڑ لیں، اس کے اوپر عمل ہو جائے۔ پر میں آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا طلاق والے مسئلے پہ ضرور عمل کریں، لڑائی جھگڑوں پہ جذبات میں آ کے کبھی طلاق نہ دیں، کبھی نوبت آ بھی گئی ہے تو 3 نہ بولیں، 1 بول دیں، 3 مہینے انتظار کر لیں، اللہ آپ کی صلح کروا دے گا۔ اللہ نے خود فرمایا میں کروا دوں گا، بس تو نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ہے۔ یہ رشتہ بڑے تقدس والا ہے، یہ رشتے ہر روز نہیں بدلے جاتے۔ اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی رشتے بدلے؟ بتائیں، بڑا تقدس والا رشتہ ہے۔